بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع ہے دہشت گردی کی نئی لہر جو آئی ہے پشاور میں۔ دیکھیں کس طریقے سے مسجد کے اندر گھس کے تو نمازیوں کے اوپر بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے اور ان کے سہولت کاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے، اور ان کا تعلق جو ہے نا، ان کا تعلق افغانستان سے ہے اور سہولت کار ان کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کے پی کے اندر جو ہے نا وہ دیکھیں کتنا بڑا زیادتی اور ظلم ہوا ہے کہ یہاں پہ پولیس لائن کے اندر تک لوگ ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس پہ میں آج بات کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو ان کے جو دنیا سے جا چکے ہیں تقریباً 95 لوگوں کی اب تک تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 221 کے قریب زخمی ہیں۔ اللہ زخمیوں کو صحت عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تو ان کے گھر والوں کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بات شروع کرنے سے پہلے وہی اپیل کروں گا کہ دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، میں جدوجہد کر رہا ہوں ملک کے لیے، ملک بچانے کے لیے، ملک کے ترقی کی طرف واپس گائیڈ لائن دینے کے لیے، اور جو یہ عالمی طاقتیں جو ہمارے ملک کے اندر گندا کھیل شروع کر دیا ہوا ہے انہوں نے، اس سے آپ لوگوں کو ہوشیار کرنے، اپنی آرمی کا ساتھ دینے کے لیے، تو اس لیے میری اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سچی اور کھری بات کہتا رہتا ہوں، کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو۔ میرے کوئی بھی میرے مامے کا پتر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی میرا دشمن ہے۔ جو ملک کے لیے بہتر ہوگا اس کی حمایت کروں گا، اس کو اپریشیٹ کروں گا، جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا اس پہ کھل کے تنقید کروں گا، چاہے اس کا مجھے کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ اسی وجہ سے میں سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت سے سٹارٹ لیا تھا، اور میں اسی لیے پیچھے رہ گیا ہوں، کچھ بن نہیں سکا ہوں، لیکن شکر الحمدللہ رات کو سکون سے سوتا ہوں کہ میں نے لفافے نہیں لیے، ملک کے خلاف، ملک کے ساتھ غداری نہیں کیا ہے۔ یہ ملک کے ساتھ غداری ہوتی ہے کہ لفافہ لے کے تو ملک دشمنوں کو اپنے ملک کے پہ تباہی پھیرنے کی اجازت دینا اور ان کی حمایت کرنا۔ یہ جو ٹی وی پہ روز بیٹھ کے نا صابر شاکر جیسے، اور کیا نام ہے، اچھا اس کی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس کو تو میں بہت اچھا سمجھتا تھا، لیکن اب کیا کہا جائے کہ اگر ایسے لوگ بھی اس طرح کے کاموں میں لگ جائیں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے پیسے کے پیچھے۔ اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بہت عزت میں اس کی کرتا تھا، تو بعد میں کسی اور میں بتاؤں گا، ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی ہے، میں پھر سے اصل کی طرف آتا ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک کر دیا کریں، سب سے پہلے ویڈیوز دیکھا کریں آپ تک، اور اس کے بعد لائک کیا کریں، پھر چینل کو سبسکرائب کیا کریں، بلکہ گھر میں جتنے بھی لوگوں کے پاس واٹس ایپ موجود ہے نا سب سے سبسکرائب کروائیں، اور اس کے بعد پھر گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں اصل کی طرف۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں 5 انسپیکٹر ہیں، ایک ڈی ایس پی ہے، اور امام مسجد ہیں، اور بے حساب نمازی ہیں،
اور جو زخمی حالت میں 221 افراد مختلف ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کافی زیادہ سیریس ہے، کافی زیادہ ہے۔ اللہ ان کو صحت دے، اللہ کوئی معجزہ ہی دکھائے، ورنہ جو ہے نا کافی سارے اور جو ہے نا جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ بس اللہ محفوظ رکھے، اللہ ان کو صحت دے میری تو یہی دعا ہے۔ تو دیکھیں یہ پچھلے 10 سالوں میں کتنا پی ٹی آئی والوں نے ظلم کیا ہے کہ پیسے لے لے کے بھرتی کرتے رہے ہیں سفارشی، اور وہ سارے کے سارے ٹی ٹی پی کے لوگ، ان کے سہولت کار، ان کے ماہیت یافتہ لوگ پولیس کے اندر بھرتی ہوتے گئے ہیں، اور وہی لوگ سہولت کار جو تھے نا انہوں نے ہی اندر تک سب کچھ پہنچایا ہے۔ اور بھی کافی کے پی کے کافی اداروں میں اور وفاق کے بھی کافی اداروں میں انہوں نے 5 سالوں میں، پنجاب میں پرویز الہی صاحب نے بھی یہی کچھ کیا ہوا ہے، پنجاب اسمبلی تک میں لوگ گھس گئے ہوئے ہیں۔ یہ چھانٹی کرنی پڑے گی اور تحقیقات کرنی پڑے گی کہ ان 5 سال وفاق کے 4 سالوں میں اور پنجاب کے 5 سالوں میں اور کے پی کے 10 سالوں میں یہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس کو کس ذریعے سے بھرتی کیا گیا ہے، بالکل چھانٹی ہونی چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے، دوبارہ سے ویریفیکیشن کرنی چاہیے ان کے کاغذات کی، ان کی جگہوں کی، اور جو بھی اس میں ملوث ہو انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور دیکھیں ہمارے حساس ادارہ ہے پاکستان پولیس، کے پی کے کی پولیس، بڑے انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، بڑا انہوں نے بھی کافی زیادہ، دیکھیں اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو ان کی طرف سے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھیں کتنا بڑا یہ سانحہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ وزیر اعظم گیا ہے، آرمی چیف گیا ہے، پی ٹی آئی نے 10 سال اس صوبے پہ حکومت کی ہے، ان میں سے کوئی کسی بندے نے جانا گوارا نہیں کیا ہے۔ کیا عمران خان کے پی کے تک جانے میں کوئی دقت تھی یا کوئی مسئلہ تھا؟ صرف ایک وہم ہے کہ اس کی وہ جعلی پیرنی نے اس کو منع کیا ہوا کہ ماتم میں نہیں جانا، ماتم والے گھر میں نہیں جانا، جس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہو اس گھر میں نہیں جانا۔ تو یہ شرک ہے، ان چیزوں میں نہیں پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ اللہ جو بھی ہوتا ہے اچھا ہو یا برا ہو سب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اس کے آگے کوئی وہ تو نہیں ہے نا، کوئی اس کو روک تو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ پوری کیمروں کی ریکارڈنگ موجود ہے، ان کو چاہیے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو، اگر ان کے پاس پوری سہولتیں نہیں ہیں تو آئی ایس آئی کے حوالے کر دیں گے اس کی تحقیقات۔ ویسے اس میں صوبے کے معاملات جو ہے نا صوبے تک ہی ہوتے ہیں، صوبہ ہی دیکھتا ہے، لیکن وفاق کی سطح پہ بھی ایک کمیٹی بننی چاہیے جس میں تمام ایجنسیوں کے لوگ شامل ہوں اور جو پوری تحقیقات کریں اور فرانزک کروائیں ان کی ویڈیوز کو، یا ویڈیوز کو چیک کریں کہ کون کون بندہ اس دن انٹر ہوا ہے، اور اس سے پہلے کم از کم 1 مہینے کا ریکارڈ چیک کریں کہ 1 مہینے تک پہلے ریکنگ ہوتی رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہوا ہے۔ پوری مکمل جو ابھی تک جو رپورٹس آئی ہیں سامنے وہ خودکش دھماکے کی لگتی ہیں، تو کیونکہ اس کا سر بھی مل گیا ہے۔ اب واللہ عالم اس کا سر ہے یا کسی نمازی کا سر ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو ڈی این اے ہوگا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا شناختی کارڈ سے۔ تو آج کل تو بڑی جدید سہولتیں موجود ہیں۔ دیکھیں یہ اگر اس میں سیاست دانوں کی غلطیاں نہ ہوں، سیاست دانوں کی کوتاہیاں نہ ہوں، تو انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ 9 تحریکیں آزادی کی چل رہی ہیں، 13 تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی۔ وہاں پہ کیوں نہیں دھماکے ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ کیوں نہیں اس طریقے سے کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے سیاسی لیڈر ملک کے وفادار ہیں، ملک کے غدار نہیں ہیں۔ یہاں پہ تو ملک کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جنہوں نے یہ حال کیا ہے کے پی کے صوبے کا، کہ اچھا دیکھیں زرداری کو یہ کہتے تھے پی ٹی آئی والے کہ یہ ڈاکو ہے، 35 سال سے سندھ میں ڈاکو حکومت کر رہا ہے،
سندھ دیوالیہ نہیں ہوا ہے۔ پنجاب میں نواز شریف، شہباز شریف 35 سال حکومت کی ہے، پنجاب نے ترقی کی ہے، سب صوبوں سے، تینوں صوبوں سے زیادہ ترقی پنجاب نے کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کے پی کے بھی، کے پی کے میں بھی ترقی ہوئی تھی۔ کے پی کے میں آپ کو بتاؤں نا کہ ٹوٹل کتنا تھا کہ 87 ارب روپیہ یہ تھا تقریباً 70 سالوں کا، نہ 65 سالوں کا۔ اور 65 سالوں میں سے یہ 10 سالوں میں جو انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے حکومت کی، خان صاحب نے، جو اپنے آپ کو بہت ایماندار سمجھتے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے جیسا ایماندار تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، انہوں نے صوبے کے ساتھ کیا کیا؟ 87 ارب کا قرضہ اس پہ 65 سالوں میں چڑھا تھا، اور 10 سالوں میں انہوں نے اس 87 ارب کو 988 ارب تک لے کے گئے ہیں، اور یقین مانیے ایک اینٹ تک نہیں لگی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کوئی یونیورسٹی بنی ہوئی ہو تو کوئی پی ٹی آئی والا مجھے کمنٹس میں بتا سکتا ہے کہ یہ یونیورسٹی بنی ہے، یا یہ روڈ بنا ہے، یا یہ کارخانہ لگا ہے، یا یہ فیکٹری لگی ہے، یا یہ اسکول بنا ہے، یا یہ ہاسپٹل بنا ہے۔ دل کے ہاسپٹل کتنے، یہ کے پی کے لوگ سارے پنڈی میں آتے ہیں، راول روڈ پہ جو شہباز شریف نے بنایا ہوا ہے اس میں آتے ہیں۔ کیا اس صوبے کے وسائل کم ہے؟ اس صوبے کے وسائل تو پنجاب سے تقریباً زیادہ ہی ہیں، کم نہیں ہے کسی صورت۔ تو ادھر بھی یہی حال ہے، صرف کیا لیڈرشپ کا فقدان ہے اور کچھ بھی نہیں، اس لیے یہ باقی 3 صوبے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور کراچی کا تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے۔ کراچی میں اب ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں جی نہیں جی ہمیں ایک موقع اور دو۔ اللہ کے بندو 35-40 سال تم لوگوں نے حکومت کی ہے، اس میں کیا کیا تم لوگوں نے؟ بتاؤ نا، کراچی کے لیے کیا کام کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ ایک اشارہ الطاف سینڈ کرتا تھا تو پورا کراچی بند ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو سدھرنے کی توفیق دے، اور اللہ پی ٹی آئی میں بھی جو اچھے لوگ ہیں ان کو سدھرنے کی توفیق دے۔ خان صاحب کے سدھرنے کی تو کوئی امید نہیں ہے، بہرحال اللہ چاہے تو سدھر بھی سکتے ہیں، لیکن چانس کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس آدمی کی نس نس میں خون بھرا ہوا ہو، جھوٹ بھرا ہوا ہو، کرپشن کا پیسہ بھرا ہوا ہو، اس نے کیا سدھرنا ہے؟ تو باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ٹی ٹی پی سے آپ کھل کے گورنمنٹ آف پاکستان کو بات کرنی چاہیے۔ بات کیا کرنی چاہیے؟ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹنا چاہیے ان کے ساتھ، اب کوئی مذاکرات نہیں ان کے ساتھ کرنے چاہیے۔ مذاکرات کی آڑ میں ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کون سے ٹی ٹی پی والے مسلمان ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو نماز کے وقت نمازیوں پہ حملہ کرے، مسجد میں حملہ کرے؟ یہ نہیں مسلمان ہیں، یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ داڑیاں بڑی بڑی رکھ کے مسلمان نہیں ہو جاتا ہے بندہ، یہ سب اندر سے کافر ہیں، کوئی مسلمان ان میں نہیں ہے۔ مسلمان کوئی بھی نام کا بھی مسلمان ہو تو نمازیوں پہ یا مسجد پہ حملہ نہیں کرتا ہے، یا کسی مسلمان کا خون نہیں بہاتا ہے، ناحق خون۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت کرے، ہمارے سرکاری اداروں کی حفاظت کرے، ہماری پولیس کی حفاظت کرے، اور اللہ سب سے بڑھ کے ہمیں نیک اچھے حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے اور ترقی کی راہ پہ گامزن کر دے، اور عاصم منیر جیسے، قاضی فائز عیسیٰ جیسے، نواز شریف جیسے لوگوں کو آگے آنے کی توفیق دے اور ان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔